الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم سامعین، بلا شبہ وہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت، سب سے حسین اور قیمتی گھڑی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت تھی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کلام پاک میں اپنی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہم اللہ کی کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اللہ احسان نہیں جتلاتے. صرف ایک موقع ہے جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. کہ اے مومنین، یہ اللہ کا تم پر احسان عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمہیں اللہ نے عطا کی، آپ کا وجود تمہیں عطا کیا، تمہیں نبی علیہ السلام کی امت میں بننے کا شرف ملا. یہ اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے. اور یہ احسان کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ کا وجود، اللہ نے آپ کا تعارف ہمارے سامنے رکھا کیا ہے. دیکھیں، اللہ قرآن میں اپنا تعارف کرواتے ہیں. جب ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. عالم نہیں، عالمین، جس کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 40,000 سے زیادہ اس کائنات میں عالم ہے. تو ان تمام جہانوں کا رب، اللہ کہہ رہا ہے میں اس تمام جہانوں کا رب ہوں. اور اپنے پیارے حبیب کا تعارف اللہ کیسے کروا رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ان تمام عالمین کے لیے جو رحمت کا منبع ہے وہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور یہ تمام کائنات کو پتہ ہے. ایسا نہیں کہ صرف انسانوں کو پتہ ہے، اس کائنات کی ہر مخلوق اور ہر عالم کو یہ پتہ ہے. ان پتھروں کو آج ہمیں لگتا ہے کہ اس در و دیوار کو کچھ نہیں پتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سمجھ نہیں آتی. نبی علیہ السلام کے سامنے تو کنکر بھی بولتے تھے، وہ بھی آپ کو صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، وہ بھی آپ کی نبوت کی گواہی دیتے تھے. سیرت کے کتنے واقعات ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے. نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لے آ کے جاتے تو وہ نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے: السلام علیک یا رسول اللہ. حضرت ابوبکر نے ان کے نام رکھے کہ ان پتھروں کو بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ان نباتات، درختوں کو، جھاڑیوں کو، ان کو بھی معلوم ہے. نبی علیہ السلام درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں. اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا جب نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک انصاری نے جب نبی علیہ السلام کے لیے ممبر بنا دیا اور نبی علیہ السلام جمعہ اس ممبر پر ارشاد فرما رہے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دم ہم دیکھتے ہیں فحن حنین، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اس کھجور کے تنے سے آواز آ رہی ہے کہ آج مجھے نبی علیہ السلام کی رفاقت سے کس نے محروم کر دیا. نبی علیہ السلام جاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ میں تجھے جنت کا تنا بنا کے دوں گا، جنت کے کھجور میں تجھے شامل کرا کے دوں گا. وہ خاموش ہو جاتا ہے. ان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے رحمت کیا ہے.
جانوروں کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت ہے۔ کتنے واقعات سیرت میں ہم سنتے ہیں، اونٹ آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں گر جاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہاں سے رحمت ملے گی، کہاں پہ شکایت کریں گے تو اس کا حل ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ اس کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم کھلاتے ہو۔ ہرنی آ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کرتی ہے۔ ملائکہ وہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں، ایک بار نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے مجھے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمہیں میری رحمت سے کیا ملا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں شروع دن سے وحی کا سلسلہ میرے ہاتھ سے ہو رہا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی کا پیغام لے کے جاتا ہوں، ہر لمحے یہ کھٹکا رہتا ہے کہ مجھ سے خیانت نہ ہو جائے، کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ لیکن جب آپ پر وحی لے کر آیا اور اللہ نے میرے بارے میں یہ آیت اتاری، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، مجھے آپ کی بدولت اللہ نے امانت داری کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، یہ میں نے آپ کی رحمت سے لیا ہے۔ جنات کو پتا ہے کہ کس کے پاس ہدایت ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جب جنات نے یہ قرآن سنا تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ 300 کے قریب جنات جمع ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس کائنات کی ایک ایک مخلوق کو پتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آپ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، اور سب سے زیادہ اس رحمت سے جس کو حصہ ملا وہ میں اور آپ ہیں، وہ یہ انسان ہے۔ اور آپ یقین کریں جس دن ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اس دن سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ محسن کے آگے جھکنا انسانی فطرت ہے۔ پھر آپ کی بات بھی اچھی لگے گی، پھر آپ کی صورت بھی اچھی لگے گی، پھر آپ کی سیرت بھی اچھی لگے گی، پھر آپ کی معاشرت بھی اچھی لگے گی۔ تو پہلے اس چیز کو سمجھیے کہ آپ ہمارے محسن کیسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تم جہنم کے کناروں پہ کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ نے نبی علیہ السلام کی بدولت تم اس جہنم سے باہر نکالا۔ اور نبی علیہ السلام کی محبت دیکھیے، آپ کی رحمت دیکھیے جو میرے اور آپ کے لیے تھی۔ میں اس رحمت اور محبت کی بات نہیں کر رہا جو نبی علیہ السلام کو صحابہ سے تھی، اس محبت کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو رحمت اور محبت نبی علیہ السلام کو مجھ سے اور آپ سے تھی۔ ایک موقع پہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام ایک دم ارشاد فرماتے ہیں اُرِيدُ أَنْ أَرَى إِخْوَانَنَا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا وَلَسْنَا إِخْوَانَنَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا أَنْتُمْ أَصْحَابِي تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھ تمہارا وقت گزرتا ہے، صبح شام صحبت ملتی ہے۔ وَإِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنَوْا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے اپنا بھائی کہا اور ہم موجود نہیں ہیں، اور ہمارا تذکرہ صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم موجود نہیں ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی ہم سے محبت ہے۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں توبہ یا رسول اللہ کتنا مبارک ہے وہ شخص جس نے آپ کو دیکھا اور ایمان لے آیا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 بار مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ ایک موقع پہ بیٹھے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گی جو چاہیں گے کہ اپنا سارا مال و دولت خرچ کر دیں اور ایک نظر میری زیارت نصیب ہو جائے، مجھے ان لوگوں سے بڑا پیار ہے۔
یہ نبی علیہ السلام کی ہم سے محبت تھی، اور اس محبت کے لیے نبی علیہ السلام کتنا کوڑا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے۔ قرآن تسلی دیتا تھا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ ان پہ افسوس کرتے ہوئے آپ کی جان ہی نہ چلی جائے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ فرمانے آپ اتنا کیوں کڑتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آ رہے؟ ہر وقت ایک فکر کے اندر تھے۔ شمائل ترمذی میں نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کان دائم الفکر متواصل الاحزان، ہر وقت ایک گہری فکر میں، ایک غم کے اندر تھے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ غم کس کا غم تھا؟ وہ حسن حسین کا غم تو نہیں تھا، وہ تو اللہ کے نبی کو بشارت مل گئی تھی سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ یہ حسنین کریمین، یہ تو جنت کے مردوں کے سردار ہیں۔ وہ غم فاطمہ کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو بشارت مل گئی تھی سیدۃ نساء فاطمہ اہل الجنہ، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ غم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نہیں تھا، ان کو تو بشارت دے رہے ہیں یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، کہ جنت میں آپ کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ وہ غم صحابہ کے لیے تو نہیں تھا، ان کو تو بشارت دے چکا ہے اللہ کا قرآن کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ کوڑنا، یہ نبی علیہ السلام کی فکر کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ ہماری دنیا بھی بنا کے گئے اور ہماری آخرت بھی سنوار کے گئے۔ اب یقین کریں جو اس ٹائم ہمارے اعمال چل رہے ہیں، پچھلی قوموں کے اوپر اس ایک ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آیا۔ قوم شعیب صرف ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم لوگ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، کیوں بچے ہوئے ہیں؟ قوم لوط میں ایک خرابی تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ قوم نوح نے شرک شروع کر دیا کہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ قوم عاد اور سمود کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا کہ آج ہم اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز نہیں کر رہے، اللہ کو چیلنج نہیں کر رہے ہمارے ایتھیسٹ۔ لیکن اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ صرف اللہ کے حبیب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام دنیا بھی ہماری بنا کے گئے، دنیا کی ضمانت بھی دے کے گئے اور آخرت بھی سوار کے گئے۔ کیسی سواری آخرت؟ میدان حشر میں ہمیں کس کا آسرا ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اپنے اعمال کے بل بوتے پہ اللہ سے جنت مانگے گا؟ صرف یہی آسرا ہے، پیارے آقا علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے۔ ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں پانی پیش کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر کتنی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا نہیں کر سکتے، لیکن نبی علیہ السلام ہمارے لیے اٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ میدان عرفات میں 5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ ٹائم دیکھ لیں، 5 منٹ سے زیادہ ہم اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، تو وہ کیا ہستی ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں میں بڑی خوش ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کیوں اتنی خوش ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دعا کی ہے، اب میری کامیابی میں کیا رہ گیا ہے؟ فرمایا کہ ایسی دعا تو میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں۔ ہم دنیا میں نہیں آئے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ سوچئے، 18 مہینے کے ہیں، نبی علیہ السلام کی گود میں ہیں اور سانس اکھڑ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل بڑا غمگین ہے، ابراہیم تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ
آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتی؟ ایک دعا تو اللہ نے اپنے ذمے لازم لے لیا ہے، اس امت کے اس ہر نبی کی ایک دعا کو قبول کروں گا، آپ اللہ سے دعا کر لیں، ابراہیم علیہ السلام کو زندگی مل جائے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگ رہے، اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام ہمارے لیے اتنی قربانی دیں، ہمیں اتنا پیار کریں، ہمیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، صحابہ کے سامنے اپنا تذکرہ کریں، تو بتائیے کیا ہمارے ذمے بھی کوئی حق ہے نبی علیہ السلام کا کہ نہیں ہے؟ ہمارے ذمے بھی حقوق ہیں، اور ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں؟ ان حقوق کو ادا کیجیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت ملے، آپ کی قربت ملے، میدان حشر میں آپ کی شفاعت ملے، حوض کوثر سے پانی ملے، تو نبی علیہ السلام کی حقوق ادا کیجئے۔ اگر وہ حقوق ادا کرنے کا آج ارادہ کر لیا تو یقین کر لیں آج کا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی آ گئی تو یہ جلسہ کامیاب ہو گیا، ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو گیا، ہمارا سننا کامیاب ہو گیا۔ پہلا حق نبی علیہ السلام کا کیا ہے ہمارے اوپر؟ آپ کے اوپر ایمان لانا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا۔ الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے، غیر مشروط ایمان ہے۔ پہلا حق تو الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہے، پہلا فرض ادا ہو رہا ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا دوسرا حق کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ اور نبی علیہ السلام ایک موقع پہ فرما رہے ہیں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یأبى یا رسول اللہ، کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا جس نے انکار نہ کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی انکار بھی کر سکتا ہے؟ فرمائے کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ تو نبی کی اطاعت کو لازمی پکڑیں، کیونکہ نبی کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ایسا ہے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں جہاں پر اپنا تذکرہ کیا وہاں پر نبی علیہ السلام کا ذکر بھی کیا کہ نبی کی اطاعت اور میری اطاعت اکٹھی ہوگی، اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ منصب ہے، یہ وہ شرف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پہ عطا کیا۔ جب نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ الْمَوْتَ لِعِيسَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، کیا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا خاص انعام رکھا ہے آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ، اے میرے حبیب آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک میرا اور آپ کا تذکرہ اکٹھا چلے گا، کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قیامت تک اکٹھا ہے، پورے قرآن میں اکٹھا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ آمنوا باللہ ورسولہ، قیامت تک کا قرب مل گیا، اس لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو پہلی چیز، دوسرا حق کیا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنا۔ اور اطاعت پتہ کیسی کرنی ہے؟ جیسے صحابہ ہمیں سکھا کے گئے کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سائیڈوں پہ لوگ کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹھ جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود دروازے پہ ہیں اور نبی علیہ السلام کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ آگے آ جاؤ. بعد میں پوچھا تو فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو اب میرے ٹانگوں میں حرکت کہاں سے آ سکتی ہے. اتنی سی تاخیر بھی برداشت نہیں کہ نبی علیہ السلام کی حکم عدولی نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہوں, ایک زرد رنگ کی چادر ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا, ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے کہ کون سا رنگ پہن کر آئے ہو, بس اتنا ارشاد فرمایا. وہاں سے اٹھتے ہیں, گھر جاتے ہیں اور گھر میں چولہا جل رہا ہے, اس چادر کو چولہے پہ جلا دیا, راکھ بنا دیا. اور اس زمانے میں کپڑا اتنا سستا نہیں تھا, اتنا عام نہیں تھا, بڑی مشکل سے کپڑا ملتا تھا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ چادر کہاں گئی؟ یا رسول اللہ وہ تو میں نے جلا دی. فرمائے کسی خاتون کو دے دیتے. نہیں یا رسول اللہ, جس چیز پر آپ کے ناگواری کے اثرات ہو اس کو کوئی کیسے استعمال کر سکتا؟ یہ اطاعت کا جذبہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوں, ایک شخص آتا ہے اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. نبی علیہ السلام نے انگوٹھی لی اور اس کو پھینک دیا. نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ اٹھا لو, بیچ دو, کسی اور کام میں لے آؤ. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس چیز پر نبی علیہ السلام کے ایسے اثرات ہوں, جس کو آپ نے پھینکا ہو, میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کسی اور نے اٹھا کر فائدہ حاصل کرنا ہے تو کر لو, میں اس کو نہیں اٹھا سکتا. یہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. بہت سے واقعات. خریم اسدی ایک صحابی ہیں, نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمائے کہ نعم الرجل خریم الاسیدی, کتنا اچھا انسان ہے, لیکن بال بہت لمبے ہیں اور شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. پتہ چل گیا تو فوراً جا کے بالوں کو ٹھیک کروایا اور پوری زندگی آدھی پنڈلی پہ شلوار باندھی کہ میں نبی علیہ السلام کی اطاعت سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں. تو دوسرا حق میرے بھائیوں, نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں. اپنی صورت کو نبی علیہ السلام کی صورت جیسے بنا لیں, اپنی سیرت کو نبی علیہ السلام کی سیرت جیسے بنا لیں, اپنے کردار کو نبی علیہ السلام کی کاپی کریں. مجھے شاعر کہتا ہے نا, لو کان حبک صادقا لا اطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا. اس لیے کہ محب اپنے محبوب کو کاپی کرتا ہے, ایک ایک چیز میں اس کی پیروی کرتا ہے. آج ہم دیکھیں میرا کھانا پینا, میرا لباس, میری معاشرت, میرے معاملات, میرے اخلاق, کیا وہ نبی علیہ السلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا میرے معاملات, کیا میرے سامنے وہ حدیث آتی ہے جب میں تجارت کرتا ہوں, من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی اس کا نبی علیہ السلام کی امت سے کوئی تعلق نہیں. کہ جب میں تجارت کرتا ہوں یہ حدیث میرے سامنے آتی ہے, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میری معاشرت کیسی ہے؟ کیا میں نبی علیہ السلام کی طرح گھر میں زندگی گزارتا ہوں؟ اور خاص طور پہ بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں, اپنے اخلاق کو نبی علیہ السلام کے اخلاق کی طرح لے کر آنا, اس کی بڑی ضرورت ہے. آج کے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات میں ہم اتنا جھگڑا کرتے ہیں. آپ نبی علیہ السلام کے اخلاق تو دیکھ لیجئے. آپ صحابہ کے سامنے بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں, اچھا بتاؤ کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ احسن الناس احسننا, لوگ اچھا سلوک کریں گے ہم بھی اچھا سلوک کریں گے. ہم تو حسن اخلاق اسی کو سمجھتے ہیں, کوئی برا کہے گا تو ہم بھی برا کہیں گے. آپ نے فرمایا کہ لا تکونوا امعا, یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. اچھے اخلاق کیا ہے؟ سل من قطعک, جو تعلق توڑتا ہے اس سے تعلق جوڑو. اعطی من حرمک, جو تمہیں محروم کرتا ہے اس کو عطا کرو. واعف عن من ظلمک, جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو. آج وہ اخلاق کیا ہمارے پاس ہیں؟ سیرت کو پڑھیے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں. آج ہم ان اخلاق سے بہت دور ہو چکے ہیں. فتح مکہ آپ سنتے ہیں کیسے نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے 13 سالہ مکی دور میں کیا ظلم نبی علیہ السلام پہ نہیں ڈھایا. آپ کی بیٹیوں کو طلاق تک دلوا لی,
آپ کے نام بگاڑتے، آپ کے خلاف شاعری بولتے، لیکن ایک جملے میں کہہ دیا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ سوچئے کتنا آسان ہے، لیکن ہمیں سکھایا کہ یہ اخلاق آپ نے اپنانے ہیں۔ وہ ہندہ نبی علیہ السلام کے سامنے آتی ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور نبی علیہ السلام اتنا روئے کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تسلی لے کر آتے ہیں کہ آپ چپ ہو جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے حمزۃ اسد اللہ واسد رسولی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی صحابیہ بنا دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کتنی جنگیں نبی علیہ السلام کے سامنے لڑی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، ان کو بھی معاف کر کے صحابی بنا دیا۔ بتائیے کتنا مشکل تھا، لیکن ہمیں سکھایا ان اخلاق سے معاشرے کو زندہ کرنا ہے۔ اس سے اسلام کی تبلیغ پھیلے گی۔ اسلام تشدد سے نہیں پھیلے گا، اسلام نبی علیہ السلام کے اخلاق سے پھیلے گا۔ وہ حبار بن اسود نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے جانے لگیں تو ان کو ایک برچھا مارا، اتنی زور سے لگا کہ 6 سال نبی علیہ السلام مدینہ میں ان کا علاج کراتے رہے۔ 6 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہوتا ہے 2 سال کے بعد حبار بن اسود سامنے کھڑے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے سامنے پوری 6 سالہ زندگی ہے، کیسی بیٹی تڑپتی رہی، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو ان اخلاق کو زندہ کرنا۔ تو دوسرا حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، دل سے آپ کی عظمت کرنا۔ اور یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھائی، کیونکہ ہستی ایسی ہے کہ اللہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تعظیم کیسے کرنی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو نام سے مخاطب نہیں کرتے، کیونکہ عرب میں نام پکارنا زیادہ عزت کی نشانی نہیں ہے، لقب سے بات کرنا عزت کی نشانی ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ میں نبی علیہ السلام کی عزت کیسے کر رہا ہوں۔ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یاسین، طٰہٰ، یہ سب القابات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مخاطب کر رہے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی کو ایسے مخاطب مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقولوا راعنا، ایسے جملے بھی مت بولو جس میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی دل سے عظمت کرنا، یہ تیسرا حق۔ وقت کم ہے۔ چوتھا حق کیا ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے؟ کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا۔ اور محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ابھی اظہار ہو رہا تھا، نعتیں پڑھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کی محافل لگانا، گھروں میں محفل لگائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ میرے نبی علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، ان کا لڑکپن کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، وہ کیسے ایک بہترین باپ تھے، وہ کیسے ایک بہترین شوہر تھے۔ جتنا وہ تو کہتے ہیں نا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر انسان ہر جگہ پہ کرتا ہے۔ تو جتنا تذکرہ زیادہ ہوگا وہی محبت کی علامت ہے۔ اچھی اچھی نعتیں پڑھنا، خود لکھیں نعت اگر لکھ سکتے ہیں، ورنہ پڑھیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ ایسے کلمات مت بولیے جو گانوں کی طرز پر خوبصورت سے خوبصورت، جیسے حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کی نعت پڑھا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء والشمس تطلع بعد الفجر والشمس طالع بعد العشاء۔ آسمان کو مخاطب کرتی کہ آسمان، ایک تیرا سورج ہے، ایک میرے گھر کا سورج ہے۔ والشمس خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ والشمس تطلع بعد الفجر، اے آسمان تیرا سورج تو روشنی میں طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد، اور میرا سورج تو رات کی تاریکی میں بھی چمکتا ہے۔
لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لا اثرن قطع القلوب علی الایادی. ایک موقع پہ کہنے لگی کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیتی تو وہ ہاتھوں پہ چھریوں کے بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں چلا لیتی. ایسا نبی علیہ السلام کا جمال تھا. تو اچھے اچھے اشعار پڑھنا. اور یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے. آپ کی 3 بڑے صحابہ آپ کے شاعر تھے جن کو شاعر الرسول کا ٹائٹل ملا. حسان بن ثابت، کعب بن زہیر، عبداللہ بن رواحہ. یہ 3 آپ کے شاعر تھے جو نبی علیہ السلام کی شان میں نعت پڑھا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام سے دل سے محبت کرنا. نبی علیہ السلام اسی لیے فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میری محبت اپنی اولاد، اپنے والدین اور ساری انسانوں سے زیادہ دل میں پیدا نہ ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہ اگر یہ دنیا کی محبت، دنیا کے مکانات، دنیا کی زیب و زینت، یہ اگر نبی علیہ السلام اور اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو. پھر ایمان ختم ہو چکا ہے. تو دل سے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا. اور 5واں حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی شان میں درود پڑھنا. جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے، میں نے ابھی یہ کمی محسوس کی کہ بار بار نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے لیکن ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا جاتا. نبی علیہ السلام نے ان کو بخیل کہا ہے کہ تم کتنے کنجوس ہو کہ میرا نام لیا جاتا ہے اور اتنا بھی نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صبح و شام اس کا تذکرہ ہو. اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرا سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. ایک بار درود پڑھیں گی 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور اللہ کی طرف سے 10 درجات بلند ہوں گے. اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی نے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا کتنا درود پڑھیں، اور نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ جب انہوں نے کہا کہ میں تو پوری دعا میں آپ کے لیے درود پڑھوں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ہمارے سارے غم ختم ہو جائیں گی اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے محترم سامعین، نبی علیہ السلام ہمارے محسن ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ حقوق ادا کریں، آپ پر ایمان لائیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ سے محبت کریں، آپ کی تعظیم کریں اور آپ پر درود و سلام پڑھیں. اور آج سے یاد کر لیں، اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے یاد کر لیں کہ اس دفعہ میں نے اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے. ورنہ محترم سامعین، ہر سال ہم آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں. آج سے یاد کر لیں کہ میں نبی علیہ السلام کی صورت کو اپنانے کی کوشش کروں گا. کریں گے کوشش؟ میں نبی علیہ السلام کی کردار اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. اور یاد کر لیں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر کم سے